بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کرنا، محبت کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیار محبت کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے۔ تو ہر مسلمان اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتا ہے۔ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولاد، یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ ویسے یہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کیا۔ اس پورے رکوع کا آپ مطالعہ کریں، یا نساء النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس رکوع کا آغاز بھی ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں، یعنی اس پورے رکوع کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو اس کے درمیان میں یہ آیت آ رہی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو دور کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد والی آیت بھی آپ دیکھیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ کے نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو نواسوں کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ اس طرح حضرت زینب کا بیٹا علی بن ابی العاص وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا۔ فتح مکہ والے دن جو بتوں کو گرایا تھا، اسی حضرت زینب کے بیٹے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے، اس علی کو آپ نے کندھوں پر بٹھایا اور انہوں نے بیت اللہ سے بتوں کو گرایا، جو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح آپ کی بیٹی رقیہ کا بیٹا عبداللہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا۔ اس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نواسی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی نواسی تھی۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام اپنی بڑی بہنوں کے نام پر رکھے تھے۔ تو بیٹے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رمضان المبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اگلے سال جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا بہت مقام مرتبہ بیان کیا، فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ یا اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ میری عرض ہے آپ ان دونوں سے پیار کرو، محبت کرو، واحب من یحبہما، اور جو بھی میرے نواسوں سے محبت کرے، فرمایا یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا من احب حسینہ، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنا پھول قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے پیار کرتے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تو ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اور آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ جو بچہ حسن ہے
شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک، کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہے، اور یہ علی سے اس کی مشابہت نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے مسکرا رہے تھے۔ تو ہمیں ان سے پیار محبت کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے لوگ جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یقیناً دنیا کے اندر بھی وہ سزا کے حقدار ہیں، آخرت کے اندر بھی ان کو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، بلکہ دنیا کے اندر ہی اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی بیویوں کی گستاخی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی گستاخی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو، علی بن ابی العاص کی گستاخی ہو، اس طرح عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گستاخی ہو، یا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو۔ دنیا کے اندر بھی ایسا آدمی عبرت کا نشان بنتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو جامع ترمذی میں موجود ہے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تو ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یزید بن معاویہ کے پاس ان کا سر لے جایا گیا، نہیں، یہ جو بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں ہے اس میں عبید اللہ بن زیاد کا نام مینشن ہے۔ تو اس کے سامنے جب سر رکھا گیا تو وہ ایک چھڑی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں پر مارنے لگا اور طنز کرنے لگا کہ یہ ہونٹ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ظالم آدمی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو لے کر چوسا کرتے تھے، آپ ان سے پیار کیا کرتے تھے، اور وہ عبید اللہ بن زیاد چند دنوں کے بعد ہی مر گیا۔ تو مسجد میں ان کا سر رکھا گیا۔ جو لوگ اس کے ساتھ اور بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں شریک تھے، تو ایک بہت بڑا اژدہا آیا، وہ عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں داخل ہو گیا، 3 مرتبہ اس نے کام کیا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد نے 3 مرتبہ وہ چھڑی لگائی تھی، تو 3 مرتبہ ہی وہ اژدہا اس کے ناک میں داخل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کو دکھا دیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بیویوں سے پیار محبت کرنا، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں سے محبت کرنا، آگے ان کی اولاد سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔